بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کا تعارف پڑھیں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی، یعنی سب سے پہلے اسی صورت کی آیات مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 40 رکوع، 286 آیات، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں آیت نمبر 67 to 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے بدلے بنی اسرائیل کی ناشکری، ان کے جرائم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کا بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ سے تعلق اس طرح ہے کہ یہ سورۃ سورہ فاتحہ کی تفصیل ہے، یعنی جو مضامین الحمد شریف میں اجمالاً بیان کیے گئے ہیں وہ اس سورت میں تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ کے رب اور رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے، تو سورہ بقرہ میں رب تعالیٰ کے آسمان سے پانی برسا کر قسم قسم کے پھل پیدا فرمانے کا ذکر ہے، کسی قوم کو من و سلوہ عطا فرمانے کا ذکر ہے، کسی کے مرنے کے بعد زندہ کرنے کا بیان فرمایا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض یہ کہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کی تفصیل یا تفسیر ہے۔ اور ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کی صفات، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل اور معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر فرما کر مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کے بعد بیان کر فرمانا نہایت بہتر ہے۔ اگلی ویڈیو سے ہم سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ دعائے رب کریم ہمیں قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔